بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 131 ہے، اور یہ گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 130 کا تتمہ ہے، اور اس میں جنس صرف الجنس الی خلافہ لتصحیح العقد کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ سے لے کر وَكَلَامُنَا فِي الْإِبْتِدَاءِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو کتاب الصرف کے ہر درس کی ابتدا میں ہم ان اصول کو اس لیے دہراتے ہیں کہ کتاب الصرف کے اکثر مسائل کا فہم ان اصول کے سمجھنے پر موقوف ہے، اور ان اصول کو یاد کرنے اور سمجھنے سے کتب فقہ میں کتاب الصرف کے متعلقہ بکھری ہوئی جزیات کا سمجھنا اور سمیٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصل نمبر 1، التقابض قبل الافتراق شرط فی الصرف مطلقا والتماثل شرط عند التجانس، کہ بے صرف میں عوضین پر قبضہ کرنا جدا ہونے سے پہلے یہ مطلقاً ضروری ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جنس کا ہم جنس کے ساتھ تبادلہ ہو یا جنس کا اختلاف جنس کے ساتھ تبادلہ ہو، بہر صورت تقابض شرط، یعنی سونا سونے کے مقابلے میں ہے یا چاندی چاندی کے مقابلے میں ہے یا چاندی سونا کے مقابلے میں ہے، تو جدا ہونے سے پہلے عوضین پر قبضہ ضروری ہے۔ والتماثل شرط عند التجانس، اور تماثل صرف اس صورت میں شرط ہے کہ جب اتحاد جنس کی صورت میں تبادلہ ہو، یعنی سونا سونے کے مقابلے میں ہے یا چاندی چاندی کے مقابلے میں ہے تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے، اور تفاضل ناجائز ہے۔ اصل نمبر 2، لا يجوز التصرف في بدل الصرف قبل القبض، کہ بے صرف میں عوضین میں تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 3، غالب الفضة فضة حکما وغالب الذهب ذهب حکما، کہ سونے چاندی کے ساتھ اگر کھوٹ ملا ہوا ہو اور سونا چاندی غالب ہے تو یہ خالص سونے کے حکم میں ہے۔ اصل نمبر 4، الفساد الطارئ لا یشی، کہ فساد طاری یہ پھیلتا نہیں ہے بلکہ موضع فساد میں منحصر رہتا ہے۔ اصل نمبر 5، یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد، کہ عقد کی تصحیح کے لیے اموال ربویہ میں ایک جنس کو اس کے خلاف الجنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ پہلے عبارت اور ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دیگر مثالوں کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ مِنَ الْبَائِعِ مَعَ عَبْدٍ آخَرَ ب1500 لا يجوز في المشترى ب1000 وإن أمكن تصحيحه بصرف ال1000 إليه. وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده. وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين ولا يصرف الدرهم إلى الثوب لما ذكرنا۔ اور اسی طرح اگر ایک غلام کو 1000 درہم کے عوض خریدا، پھر ثمن کی ادائیگی سے پہلے بائع کو ایک دوسرے غلام کے ساتھ ملا کر 1500 میں فروخت کیا، تو جس غلام کو 1000 کے عوض خریدا تھا اس میں بے جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کی تصحیح اس طور پر ممکن ہے کہ 1000 کو اس کی طرف پھیر دیا جائے۔ اور اسی طرح جب اپنے غلام کے ساتھ کسی غیر کے غلام کو ملا کر کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آپ کو فروخت کیا، تو یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ اس عقد کی تصحیح بئی طور ممکن ہے کہ اس عقد کو اس کے عقد کی طرف پھیر دیا جائے۔ اور اسی طرح جب درہم اور کپڑا کو درہم اور کپڑے کے عوض خریدا اور قبضہ کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو 2 درہموں میں عقد فاسد ہو جائے گا، اور درہم کو ثوب کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم ذکر کر چکے۔ وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، امام شافعی اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالی کی طرف سے پیش کی گئی مثالوں میں سے دوسری مثال ہے کہ ایک شخص نے 1000 درہم کے عوض ایک غلام خریدا، اور 1000 کی ادائیگی سے پہلے اس عبد کے ساتھ ایک دوسرے غلام کو ملا کر اسی بائع کے ہاتھ 1500 میں دونوں غلام فروخت کیے،
تو جو عبد 1000 کے عوض خریدا تھا اس میں عقد فاسد ہے، کیونکہ اس میں شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن کا التزام ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اور یہاں پر اس عقد کو صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے کہ 1500 میں سے 1000 اس غلام کے مقابلہ میں کیا جائے کہ جو 1000 کے عوض خریدا تھا، تو یہ محظور لازم نہیں آئے گا، اور 500 دوسرے غلام کے مقابلہ میں کیا جائے۔ لیکن اس میں چونکہ تغییر تصرف ہے، کیونکہ انہوں نے مجموعہ کو مجموعہ کے مقابلے میں خریدا ہے، نہ کہ فرد کو فرد کے مقابلے میں، تو اس تغییر تصرف کے عدم جواز کی وجہ سے یہاں پر اگرچہ صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محمول نہیں کیا جا رہا۔ وَكَذَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ، تیسری مثال ہے کہ ایک شخص نے اپنے عبد کے ساتھ دوسرے کے عبد کو ملا کر مشتری سے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک میں نے آپ کو فروخت کیا، تو مبیع کے عدم تعین کی وجہ سے عقد ناجائز ہے، اور صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے کہ اس عقد کو اس کے عبد کی طرف پھیر دیا جائے، لیکن تغییر تصرف لازم آ رہا ہے کہ عقد تو غیر معین عبد میں ہوا ہے، اور اس کے عبد کی طرف عقد پھیرنے کی وجہ سے یہ بے عبد معین میں ہو جائے گی۔ تو اس تغییر تصرف سے بچنے کے لیے اگرچہ صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے، لیکن محمول نہیں کیا جا رہا۔ وَكَذَا إِذَا بَاعَ دِرْهَمًا وَثَوْبًا، ایک شخص نے ایک درہم اور ثوب کو ایک درہم اور ثوب کے عوض فروخت کیا، اور عوضین پر قبضہ کرنے سے پہلے پہلے جدا ہو گئے، تو درہم میں بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ بے صرف ہے اور تقابض شرط ہے، شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے عقد ناجائز ہے۔ اور صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے کہ درہم کو کپڑے کے مقابلہ میں کیا جائے، لیکن اس میں چونکہ تغییر تصرف ہے کہ جملہ جملے کے مقابلے میں کیا گیا ہے، نہ کہ فرد کو فرد کے مقابلے میں، تو ابھی اگر درہم کو ثوب کے مقابلے میں کیا گیا تو یہ فرد فرد کے مقابلے میں کر دیا جائے گا، یہ تغییر تصرف ہے۔ تو اس تغییر تصرف سے بچنے کے لیے اگرچہ صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محمول نہیں کیا جا رہا۔ تو جیسے یہاں پر صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن، اس کے باوجود بھی محمول نہیں کر رہے، ایسی ہمارے مختلفی مسئلے میں بھی عقد کے تصحیح کے لیے صحیح محمل پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تغییر تصرف لازم آ رہا ہے۔ آپ کی عبارت کی طرف، وَلَنَا أَنَّ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَحْتَمِلُ مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ كَمَا فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ، وَأَنَّهُ طَرِيقٌ مُتَعَيَّنٌ لِتَصْحِيحِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ، وَفِيهِ تَغْيِيرُ وَصْفِهِ لَا أَصْلِهِ، لِأَنَّهُ يَبْقَى مُوجَبُهُ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف ما عد من المسائل۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مطلقاً مقابلہ فرد کا فرد کے ساتھ مقابلے کا احتمال لگتا ہے، جیسا کہ جنس کا جنس کے مقابلہ میں ہوتا ہے، اور یہ اس کے تصحیح کے لیے متعین طریقہ ہے، لہٰذا اسی پر محمول کیا جائے گا ان کے تصرف کی تصحیح کے لیے، اور اس میں اس کے وصف کی تغییر ہے نہ کہ اصل کی، اس لیے کہ اس کا اصل موجب باقی رہتا ہے، اور وہ کل کے مقابلے میں کل پر ملکیت کا ثابت ہونا ہے۔ اور یہ ایسا ہوا جیسے کسی نے اس کے اور اس کے غیر کے مابین مشترک غلام کے نصف کو فروخت کیا، تو یہ بے اس کے حصہ کی طرف پھیر دی جائے گی تصحیح عقد کے لیے، برخلاف شمار کردہ مسائل کے۔ وَلَنَا أَنَّ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ، یہ حناف کی دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عقد میں گندم اور شعیر، اسی طرح دراہم اور دنانیر کا جو مقابلہ ہے یہ مطلقہ ہے، جس میں فرد کو فرد کے مقابلہ میں کرنے کا احتمال بھی ہے، اور اسی طرح مجموعہ کو مجموعہ کے مقابلہ میں کرنے کا احتمال بھی ہے۔ تو اس عقد میں اگر ہم فرد کو فرد کے مقابلہ میں کریں اور جنس کو خلافی جنس کی طرف پھیر دیں، تو اس میں عقد کی تصحیح بھی ہے، اور ایک عاقل بالغ مسلمان کے کلام کو صحیح محمل پر محمول کرنا بھی ہے، لہذا اس بنا پر ہم نے فرد کو فرد کے مقابلہ میں کرنے والے احتمال کو ترجیح دی۔ وفيه تغيير وصفه لا أصله،
امام شافعی اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالی کی دلیل کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اس میں تغییر تصرف ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ تغییر ہوئی ہے لیکن اصل عقد میں نہیں ہوئی بلکہ وصف عقد میں ہوئی ہے۔ اصل عقد اپنی حالت پر برقرار ہے، کیونکہ عقد پر اپنا موجب اصلی یعنی کل کے مقابلے میں کل کا مالک بننا یہ مرتب ہوتا ہے، لہذا اصل عقد اپنی حالت پر برقرار ہے۔ البتہ وصف عقد میں تبدیلی ہوئی ہے اور وہ غیر مضر ہے کہ تقسیم بشیوع ہونا چاہیے تھا، لیکن تقسیم بشیوع کے بجائے ہم نے تقسیم بالتعیین کے فرد کو فرد کے مقابلے میں کیا، تو یہ وصف کے اندر تبدیلی ہے اور وصف کی تبدیلی عقد کے لیے مضر نہیں ہے۔ وصار کما اذا باع نصف عبد، یہ احناف کی طرف سے ایک مثال ہے کہ عبد مشترک کا ایک حصہ بلا تعین فروخت کیا گیا، تو یہاں پر بھی اگرچہ مبیع متعین نہیں ہے لیکن تصحیح عقد کے لیے ہم اس بے کو اس فروخت کرنے والے کے حصہ کی طرف پھیر دیں گے۔ تو جیسے یہاں پر تصحیح عقد کے لیے بے کو ہم نے اس کے حصہ کی طرف پھیر دیا، ایسی ہی یہاں پر بھی ہم جنس کو خلافی جنس کی طرف تصحیح عقد کے لیے پھیر دیں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، اما مسألة المرابحة فلأنه يصير تولیة في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب، والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يمكن صرف زيادة على الألف إلى المشترى، وفي المسألة الثالثة أضيف البيع إلى المنكر وهو ليس بمحل للبيع والمعين ضده، وفي الأخيرة العقد إن عقد صحيحا والفساد في حالة البقاء وكلامنا في الابتداء۔ تو جہاں تک مسئلہ مرابحہ کی بات ہے تو اس لیے کہ تمام نفع کو کپڑا کی طرف پھیرنے سے کنگن میں عقد مرابحہ تولیہ میں بدل جاتا ہے، اور دوسرے مسئلہ میں طریق جواز متعین نہیں ہے، اس لیے کہ 1000 سے زائد کو بھی خریدے ہوئے غلام کی طرف پھیرنا ممکن ہے، اور تیسرے مسئلہ میں عبد منکر کی طرف عقد منسوب کیا گیا ہے اور وہ بے کا محل نہیں ہے، اور عبد معین اس کا ضد ہے، اور آخری مسئلہ میں عقد صحیح ہو کر منعقد ہوا اور فساد حالت بقا میں ہے اور ہماری بحث ابتدا میں ہے۔ اما مسئلۃ المرابحہ، یہاں سے امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے پیش کردہ مسائل کا جواب صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کنگن اور ثوب کا جو مسئلہ تھا، تو اس میں اگر ہم کنگن کے ساتھ بطور نفع ملائے گئے 2 دراہم ثوب کے ساتھ کر دیں گے تو اس میں تغییر عقد ہے، اور ایک عقد کو دوسرے عقد میں بدلنا جائز نہیں ہے، اور ہمارے مختلفی مسئلہ میں تغییر عقد نہیں ہے بلکہ تغییر وصف ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، لہذا دونوں میں فرق ہے، تو اس وجہ سے بطور تائید یا بطور قیاس پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسرے مسئلے میں شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن کی وجہ سے عقد ناجائز ہوا تھا، اور تصحیح کا جو طریقہ بتلایا گیا تھا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ 1000 کے اوپر جو 500 تھے اس کو اسے عبد مشترک کی طرف پھیرنا ممکن ہے، لہذا جواز کا طریقہ غیر متعین ہونے کی وجہ سے مثال بھی پیش کرنا درست نہیں ہے۔ وفی المسألۃ الثالثۃ، اور تیسرا مسئلہ کہ جب یہ کہا کہ ان 2 غلاموں میں سے ایک میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، تو عدم تعین مبیع کی وجہ سے عقد فاسد ہے اور اس کی تصحیح بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ عقد میں جو بولا گیا ہے وہ عبد منکر یعنی غیر معین ہے۔ اگر ہم عقد کو اس کے عبد کی طرف پھیر دیں گے تو وہ عبد معین ہے، تو منکر کو معین کی طرف پھیرنا درست نہیں ہے، کیونکہ لفظ اپنے ضد کا احتمال نہیں رکھتا، اور عبد معین عبد منکر کا ضد ہے۔ وفی الاخیرہ، اور مسئلہ اخیرہ میں فساد ابتداء نہیں ہے بلکہ بقاء ہے، یعنی جب ثوب اور درہموں کو بعوض ثوب اور درہم کے فروخت کیا گیا تو عقد درست تھا، لیکن عدم تقابض کی وجہ سے اس عقد میں فساد آیا، اور ہمارا مختلفی مسئلہ جو ہے اس میں فساد ابتداء آئے گا جب جنس کو خلافی جنس کی طرف نہ پھیرا جائے۔ تو دونوں مسئلوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ پہلے مسئلہ میں فساد ابتداء نہیں ہے بلکہ بقاء ہے، اور مختلفی مسئلہ میں فساد ابتداء ہے،
تو اس فرق کے ہوتے ہوئے بطور تائید یا بطور نظیر اس مسئلہ کو پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔